صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بأي ذنب قتلت. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. ہمیں حاجی عبدالوہاب صاحب کے جنازے سے بات یہ سمجھ آئی ہے، مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت میں بات یہ بتلائی ہے، جو نبی کا بن جائے اس کی کل خدائی ہے. صدر جی وقار واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں، سب سے پہلے تو کچھ آدھا گھنٹہ آنے میں تاخیر ہوئی، اس کے لیے بے حد معذرت کرتا ہوں، کیونکہ مولانا عبد المالک صاحب سے گاہے گاہے رابطہ ہوتا رہا اور پہلے سے طے شدہ تھا کہ رات کا پروگرام خانپور میں مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کے ہاں ہے، تو وہاں سے تقریباً رات 12 بجے کے قریب فارغ ہوئے. پھر سفر کی دشواریاں، دھند، چلتے چلتے، اور کتنا سفر ہے آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے. آواز اور وجود بالکل اس وقت ساتھ نہیں دے رہا، لیکن آپ لوگوں کی محبت جو ہے انشاءاللہ وہ کہلوانے میں اللہ پاک کی مدد کا ذریعہ بنے گی. جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا.
جو طالب ہوتا ہے، جہد کرتا ہے، جھولی پھیلا کے بیٹھتا ہے، اسے ہی ہم رستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں تو اللہ کا دین بھی اتنا لاوارثہ نہیں ہے کہ لوگوں کی منتیں کرتا پھرے کہ مجھے اپنے سینے میں محفوظ کر لو۔ اگر دین لاوارثہ ہوتا، امام الانبیاء کو طائف کی گلیوں میں لو لہان نہ ہونا پڑتا۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں آقا اللہ کو میں محبوب ہوں یا آپ محبوب ہیں؟ فرمایا اگر میں محبوب نہ ہوتا تو غلام بنا کر ہاتھ باندھ کر تجھے میرے دروازے پر کھڑا نہ کرتا۔ اللہ کو آپ محبوب ہیں کہ دین محبوب ہے؟ کہ دین محبوب نہ ہوتا تو طائف کی گلیوں میں مجھے پتھر نہ پڑواتا۔ دین محبوب ہے۔ جیسے مولانا معاذ صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ دین کی حفاظت کے لیے ختم نبوت اور جہاد، اپنے نفس کا، سب سے پہلے اپنے نفس کا جہاد کریں۔ جسے اپنے وجود پر اپنے نفس کو قابو نہیں کرنا آیا، اپنے وجود کا جہاد کرنا نہیں آیا، وہ دنیا کا فاتح کیسے بنے گا؟ مشتبہ غذا سے، ماحول سے، کاروبار سے، زندگی کے متاثر کرنے والے اعمال سے کہ جن میں کالی کملی والے کی عطاؤں کی جھلک نہیں ہے، ان چیزوں کو اپنے وجود سے نکال کر باہر پھینک دیں، اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے، اپنی روزمرہ کی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیں۔ یہ مقصد رسالت ہے۔ ولادت کا کون انکاری ہے؟ نہ عرش والے، نہ فرش والے، کوئی انکاری نہیں۔ دنیا میں آئے ہیں، آپ کے آنے کا حق تھا، کیونکہ اللہ نے تخلیق وجہ کائنات بنایا۔ اور کیوں نہ آتے؟ ہر نبی نے منبر پر، میدان میں، صحرا میں، مصلی پر، عوام میں، تنہائی میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا ثم جاءکم رسول، انتظار کرو، ایک آنے والا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا۔ جب وہ آ جائے گا تو قیامت کی صبح تک نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اور یہ انہوں نے بات اپنی طرف سے نہیں کی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، پروردگار عالم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے حکم فرمایا کہ جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ۔ الہ العالمین کیا دے گا؟ فرمایا نبوتوں کے تاج پہناؤں گا، علم و حکمت کے تمہیں خزانے دے دوں گا، تمہارے سینے کو اپنے نور سے بھر دوں گا۔ پروردگار عالم ہم نے دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے؟ الہ العالمین نے فرمایا میری الوہیت کا پھریرا بلند کرنا ہے، میری توحید کے نغمے تم نے اپنی تقریروں میں سنانے ہیں۔ جب تمہاری تقریر کا اختتام ہونے لگے تو اعلان کر دینا ثم جاءکم رسول، اور لوگوں ہماری تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی، اس تقریر کو ختم کرنے کے لیے مکے کا در یتیم آنے والا ہے۔ ہمارے آنے کا مشن مکمل نہ ہوا، ہمارے آنے کا ابھی تک معاملہ مکمل نہ ہوا، ہم جو پیغام لے کے آئے وہ ادھورا، ہم جو تمہیں توحید کا نغمہ سنانے آئے وہ ادھورا ہے۔ نبی آخر الزمان آنے والا ہے۔ ثم جاءکم رسول، میں اپنا نبی بھیجوں گا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، یہ مجھے آپ کو نہیں کہا جا رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب میرا نبی نبیوں کا نبی آئے گا تمہیں اس پر ایمان بھی لانا پڑے گا، تمہیں اس کے ایمان کی مدد بھی کرنا پڑے گی، تمہیں اس کی نبوت کی صداقت کا اعلان بھی کرنا پڑے گا۔ سارے اقرار کرتے ہو، کہنے لگے الہ العالمین اگر تو کروائے گا تو کون اس کا انکاری ہے؟ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔
تمام نبی آئے اپنا اپنا کام مکمل کر کے چلے گئے، تمام نبی آئے اپنا اپنا مشن ادھورا نہ چھوڑا، مکمل کر کے چلے گئے، لیکن راستہ ہموار کر کے چلے گئے، زمین کو کھیتی کو آباد کر کے چلے گئے کہ اس پر اب رحمتوں کا پانی برسنے والا ہے، اور رحمتوں کا پانی کیا ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ لیکن پروردگار عالم بدلا تو دیجئے، پہلے آنے والے بات پر کیسے ایمان لائیں گے؟ پہلے آنے والے آ کے چلے جائیں گے، یا تو ہمارے وجود کو باقی رکھ، یا تو ہماری زندگیوں کو اتنا لمبا کر دے کہ اس کے آنے کو دیکھے، اس جب وہ آ جائے تو ایمان بھی لے کے آئے، اس کی دعوت کی تبلیغ بھی شروع کر دے۔ فرمایا تمہاری ساری کی ساری اللہ اکبر اس کام کو پورا کرنے کے لیے نمائندگی میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ اکبر، جب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن کار نبوت قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ عیسیٰ بھی اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترانہ لے کے آئے گا، اور دنیا والوں کو اپنے ترانے سے بتلا دے گا، توحید کا نغمہ سنانے سے بتلا دے گا۔ او لوگوں، ہر امت کو نجات ملے گی اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے سے، اور عیسیٰ ابن مریم کو نجات ملے گی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے سے۔ کتنا عظیم و شان نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی زبان سے جس کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نمائندگی تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف سے کر رہا ہوں۔ ثم جاءکم رسول، او لوگو دیکھو دیکھو وہ رسول آ گیا۔ آدم علیہ السلام نے جس کا نام جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا، حوروں کے ماتھے پہ دیکھا، نہر کی کناروں پہ دیکھا، جنت کے محلات کے دروازے پہ دیکھا، عرش مولا کے ماتھے کا جھومر دیکھا، اس پر بھی لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تمہارے ہمارے ہاں الیکشن ہوا، کارنر میٹنگ ہوئی، تمہارے محلے میں بھی تمہارا امیدوار آیا ہوگا۔ جب آیا ہوگا آپ لوگوں نے نعرے لگائے ہوں گے، دیکھو دیکھو کون آ گیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے۔ کسی نے اپنا ممبر دکھایا، کسی نے اپنے علاقے کا چیئرمین دکھایا، کسی نے اپنے علاقے کا کونسلر دکھایا کہ دیکھو دیکھو کون آ گیا۔ مجھے لگتا ہے جب رحمت للعالمین نے بھائی آمنہ کی گود کو آگے آباد کیا ہوگا، بھائی آمنہ کی گود میں اللہ اکبر ماں کی مامتا کے جھولے لے رہے ہوں گے، تو جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے دیکھا ہوگا، جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں میں اعلان کیا ہوگا، وہ دیکھو دیکھو آمنہ کی گود میں کون آ گیا۔ فرشتوں نے پوچھا ہوگا جبرائیل کون آیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہوگا وہ دیکھو دیکھو خدا کا حبیب آ گیا، وہ دیکھو دیکھو محبوب رب ذوالجلال آ گیا، وہ دیکھو دیکھو ساقی کوثر آ گیا، وہ دیکھو دیکھو رحمت للعالمین آ گیا، وہ دیکھو دیکھو شافع معاشر آ گیا، وہ دیکھو دیکھو نبی مرسل آ گیا، وہ دیکھو دیکھو امام الانبیاء آ گیا، وہ دیکھو دیکھو آمنہ کا لال آ گیا، وہ دیکھو دیکھو عائشہ خدیجہ کا گھر والا آ گیا، دیکھو دیکھو کون آیا، زہرا کا بابا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حسین حسن کا نانا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، والضحیٰ کے چہرے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، واللیل کی زلف والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، یاسین کے چمک کے دانتوں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ما زاغ البصر کے نین والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کے ہونٹوں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، الم نشرح لک صدرک کے سینے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ورفعنا لک ذکرک والا آ گیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی چادر والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، مزمل مدثر کے القاب والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، لا اقسم بہذا البلد کے قدموں والا آ گیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وانک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی سیرت والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، قاسم طہ کے القاب والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور دیکھو دیکھو کون آیا، ہیرا کی
اس نے کوئی دروازہ نہ چھوڑا، نہ سرداروں کا چھوڑا، نہ امیروں کا چھوڑا، نہ غریبوں کا چھوڑا، ہر دروازے پہ پھر رہی ہے، خیر ڈال دو، خیر ڈال دو۔ کوئی حلیمہ کے لباس کو دیکھتا ہے، کوئی چہرے کی افسردگی کو دیکھتا ہے، کوئی پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا دیکھتا ہے۔ جس مائی کو اپنی روٹی کا بھروسہ نہیں، ہمارے لال کو کہاں سے کھلائے گی، ہمارے لال کو کہاں سے پلائے گی؟ جا بی بی چلی جا، کسی دروازے سے خیر نہ ملی۔ بھائی حلیمہ کہتی ہے میں 3 دن ہو گئے مکے کا کوئی دروازہ کوئی گھر میں نے نہ چھوڑا، حالانکہ مایوس ہو کے شام کو حرم کعبہ میں صحن کعبہ میں آ کے لیٹتی ہو اور آسمان کے ستاروں سے باتیں کرنے لگ جاتی ہو۔ اچانک میری آنکھ لگتی ہے، میں خواب دیکھتی ہوں، 14ویں رات کا چاند ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے۔ میں اپنے گھر والے کو کہتی ہوں، کہتا خیال کی بات ہے، اگلے دن میں نے یہ خواب دیکھا، طرح طرح کے چاند کے ٹکڑوں میں سے خوشبو آئی، تیسرے دن بھی میں نے یہی خواب دیکھا، میرے سے رہا نہ گیا، میں کبھی چاند کے ٹکڑوں کو سونگتی، کبھی میں آمنہ کی گلیوں کی دیواروں کو سونگتی، جو چاند کے ٹکڑوں سے خوشبو آتی وہی خوشبو اس کی گلی سے آ رہی تھی، میں اس کی گلی کی طرف ایک ساختہ چلنے لگ گئی۔ میرا گھر والا کہنے لگا کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، قدم خود بخود اٹھ رہے ہیں، قدم نہ جس وجود میرے اختیار میں، نہ فیصلہ میرے اختیار میں، میرے قدم چلتے چلتے میں آمنہ کے دروازے پہ رک گئے، میں نے دروازے کی چوکھٹ کو سونگا، جو چاند کے ٹکڑوں سے خوشبو آ رہی تھی وہی دروازے کی چوکھٹ سے آنے لگی، میں نے دروازہ بجا دیا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ میں نے کہا انا حلیمہ سعدیہ، مختوم والے قبیلے سے آئی ہے، بنو سعد کے قبیلے سے آئی ہے، کیا لینے آئی آمنہ؟ مجھے پتہ لگا تیرے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ سیدہ عابدیدہ ہو گئی، کہنے لگی غریب ہوں، یہ یتیم ہے، اس گھر سے تجھے کیا ملے گا؟ آمنہ دروازہ کھول دے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے خود نہیں آئی بلکہ میں بھیجی گئی ہوں۔ بھائی آمنہ نے دروازہ کھول دیا، حلیمہ سعدیہ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے سارے گھر کا منظر دیکھ رہی ہے۔ اے آمنہ تیری دیواروں پہ نور کہاں سے آ گیا؟ اے امام تیری چھت پہ نور کہاں سے آ گیا؟ اے امام آمنہ تیرے بوہے پہ نور کہاں سے آ گیا؟ سیدہ آمنہ نے ہاتھ پکڑا، رخ انور سے کپڑا ہٹا دیا، کہنے لگی یہ دیکھ لے۔ بھائی حلیمہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تارے مار مار کے رونے لگی، کہنے لگی 45 سال گزر کے داعیہ کا کام کرتے ہوئے، لیکن آج تک میں نے ایسا حسین و جمیل دیکھا ہی کوئی نہیں۔ عبد المطلب بھی آواز سن کے آ گئے، کہنے لگے میں نے بھی کوئی نہیں دیکھا، میں تجربے کار آدمی ہوں، مکے کے سرداروں میں میرا نام ہے، پوری دنیا آ کر یہ طواف کرتی ہے، اللہ غنی، لیکن آج تک میں نے جوانوں میں نہ دیکھا، میں نے بوڑھوں میں حسن و جمال نہ دیکھا جیسا میں نے اپنے عبداللہ کے لال میں دیکھا ہے۔ جبرائیل بھی زمین پہ اتر آئے، کہنے لگے آمنہ تو بھی بحث نہ کر، اے حلیمہ تو بھی بحث نہ کر، عبد المطلب تو بھی بحث نہ کر، وہ عرش عظیم کا مالک اعلان کر رہا ہے، حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ ہم نے وہ سینچہ ہی توڑ دیا، ہم نے وہ گولی ختم کر دی، ہم نے وہ ماحول ہی ختم کر دیا۔ آج کے بعد تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے، جب ہیرا کی چوٹیوں پہ کھڑا ہو کر اعلان کرے گا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، پھر انگلی کا اشارہ اپنی طرف کرے گا اور اعلان کرے گا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور توحید کا پیغام لانے والا میں آخری نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد دوسری امت کوئی نہیں ہے۔ اب میں اس پکھیڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا، سواری کمزور تھی، مجھے نہیں پتا بنو سعد کا قبیلے کا مکے پاس سے کتنا راستہ تھا، مجھے نہیں پتا حضور کو آگے کیا یا پیچھے کیا، لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں جب بھائی حلیمہ اپنی کوٹھڑی میں، بھائی حلیمہ اپنی چلی میں، بھائی حلیمہ اپنے کچے مکان میں سارے جہان کی دولت کو لے کے چلی گئی، کہنے لگی میں دیوار کے سہارے ہو کے بیٹھ گئی، میری نظر حضور کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہے، میرا گھر والا کہنے لگا خیر ہے، میں نے کہا آج مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی، آج مجھے پیاس بھی نہیں لگ رہی۔ حلیمہ کو حارث کہنے لگا اور تیری بھوک اور پیاس تو دور کی بات ہے، اور صبح سے بکریاں بھوکی ہیں، لگتا ہے کسی نے پیٹ بھر کے کھلا دیا ہو۔ حلیمہ تو رخ انور کا دیدار نہیں کر رہی، بلکہ گھر کی اونٹنی اور بکریاں بھی محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔
مجھے لگ رہا ہے مائی حلیمہ نے بھی یوں کہہ دیا ہوگا، حارث دیکھو دیکھو کون آیا۔ حارث نے کہا مجھے نہیں پتا، عرش عظیم کے مالک نے اعلان کروایا ہوگا، فرشتوں تم زمین پر اعلان کر دو کہ دیکھو دیکھو کون آیا۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آیا، سا کہنے لگا ساقی سما آیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آیا، خا کہنے لگا خیر الورا آیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آیا، وا کہنے لگا رحمت للعالمین آیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا وحبر پہ کر آیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آیا، ضا کہنے لگا زامین جنت آیا، با کہنے لگا باہ کی سیرت والا آیا، ضا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلانے والا آیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور بہ کر آیا، رام کہنے لگا لطف و عنایت کا بہ کر آیا، ریم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آیا، نور کہنے لگا نورانی زلفوں والا آیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آیا، ہا کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ مائی حلیمہ دیکھ رہی ہے، رخ انور کے نظارے کر رہی ہے، دیدار مصطفیٰ کے نظارے کر رہی ہے، اتنی دیر میں دروازہ بجا، اما حلیمہ کہنے لگی کون ہے؟ کہ بھائی حلیمہ باہر آ جا۔ چاہتی عورت کی آواز سننے کے بعد عورت کی آواز باہر سے آئی، چاہتی خود کھڑی ہو کر پوچھتی کون ہے، لیکن اپنے شور کو اٹھا دیا، کیا دروازے پہ چلا جا۔ حلیمہ عورت ہے تو کیوں نہیں جاتی؟ کہ غیرت مند عورتیں شام کو اپنے گھر سے نہیں نکلا کرتی۔ بھائی حلیمہ نے جب خدا کی نعمت کو، جب نعمت عظمیٰ کو اپنے گھر میں اپنے گھر کے اندر دیکھا، شریعت کے احکامات بعد میں آئے، پردے کے احکامات بعد میں آئے، اخلاق کے احکامات بعد میں آئے، توحید و رسالت کے احکامات بعد میں آئے۔ بھائی حلیمہ نے اپنے پیر کو، اپنی چادر کو پہلے بچانا شروع کر دیا کہ خدا کی نعمتوں کا ظہور آ گیا۔ اب ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ شام کو دروازے پڑ جائے، بھول کی ماں بہنوں، اور جاؤ اپنی ماں بہنوں کو بتا دینا۔ حلیمہ نے تو اس وقت پردہ کیا، بھائی حلیمہ نے تو اس وقت گھر سے قدم باہر نہ نکالا جب میرے عزیزوں یہ حکم نہیں آیا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرا نبی اپنی گھر والیوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور کائنات کی تمام عورتوں سے کہہ دو، خبردار گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اگر نکلنا ہی ہو تو پردہ کرنا، منہ چھپانا، اپنا سینہ چھپانا، اپنا وجود چھپانا، اگر وہ پوچھے کیوں تو کہہ دینا تمہارا پروردگار بڑا غیرت والا ہے، جو اس نے نبی بھیجا وہ بھی بڑا غیرت والا ہے، تمہارا چہرہ تو دور کی بات ہے، پروردگار عالم نے تمہارے جوتی کے رنگ کے اوپر بھی پردہ ڈالا ہوا ہے۔ بھائی حلیمہ شام کو دروازے پر نہ گئی، حارث دروازے پر گئے، جا کے دروازہ کھولا، ام خولہ سعدیہ ساتھ والی پڑوسن دروازے پہ کھڑی ہے۔ حارث نے یوں گردن اٹھا کے دیکھا، پورا بنو سعد کا قبیلہ مرد اور بچے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ حلیمہ کے پاس دوڑے ہوئے آئے، اے حلیمہ آئے آئے، تو نے کسی سے قرضہ تو نہیں لیا، جانے سے پہلے کسی سے جھگڑا تو نہیں کیا؟ یہ پوری پنچایت دروازے پہ آ کے کھڑی ہے، پورا بنو سعد کا قبیلہ ہمارے دروازے پہ آ کے کھڑا ہے۔ بھائی حلیمہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہ عورت ذات ہے، میں بات نہیں کرتا۔ اب بھائی حلیمہ آگے گئی، کہنے لگی ام خولہ اندر آ جا۔ ام خولہ کہنے لگی کس کس کو بلاوے گی؟ یہاں تو مرد بھی کھڑے ہیں، یہاں تو عورتیں بھی، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تیرا مکان چھوٹا، انسانوں کا ہجوم زیادہ ہے، تو باہر آ جا۔ اما حلیمہ باہر نہ آئی، دروازہ کھول کے پوچھنے لگی بتاؤ کیا بات ہے؟ ام خولہ سعدیہ کہنے لگی اے حلیمہ تیرے سے قرضہ لینے نہیں آئے، اے حلیمہ تیرے سے روٹی مانگنے نہیں آئے، تیرے سے ہم گلیاں سجانے کا چندہ لینے نہیں آئے، اب تو صرف اتنا تیرے سے پوچھنے آئے ہیں یہ چراغ تو کہاں سے لے کے آئی؟ جب سے تو غریب ہو کر ہمارے دروازے پر آئی، ہمارے محلے میں آئی، زندگیاں گزر گئی، تیری غربت
غربت کی وجہ سے تیرے گھر میں کبھی چراغ نہ جلا، آج کون سا چراغ لے کے آئی جس کی روشنی نے تیرے گھر کی دیواریں پھاڑ پھاڑ کر ہمارے بیڑوں کو آ کر آباد کر دیا۔ بھائی حلیمہ نے خولہ کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے اندر لے آئی، رحمت دو عالم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹا دیا، خولہ ہکی بکی رہ گئی، پیتے پھٹے کے پھٹے رہ گئے۔ ہماری حلیمہ کہنے لگی دیکھ لے، جی بھر کے دیکھ لے، اور کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، باہر جا کے سب کو بدلا دے۔ چراغ کا کمال نہیں، محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ وہ تو گھروں کو روشن کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو دلوں کو روشن کرنے آیا تھا، وہ تو زندگیوں کو روشن کرنے آیا تھا، وہ تو مرد کو مرد کا مقام دینے کے لیے آئے، عورت کو عورت کا مقام دینے کے لیے آئے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے اس عورت کے اندر بہت سے روح کو چھپا رکھا ہے۔ یہ عورت ایک گلدستہ ہے، اس کے اندر ماں کا بھی پھول ہے، اس کے اندر بیٹی کا بھی پھول ہے، اس کے اندر بہن کا بھی پھول ہے، اس کے اندر بیوی کا بھی پھول ہے، اس میں خالہ ماسی کا پھول ہے، تائی کا پھول ہے، پھپھی کا پھول ہے۔ اور لوگوں میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہوں، کسی پھول کی نہ قدری نہ کرنا، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو پھپھی کے پھول کی خوشبو سونگھ کے دیکھ لینا، تائے چاچے کے پھول کو سونگھ کے دیکھ لینا، اگر ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو خالہ ماموں کے پھول کو سونگھ کے دیکھ لینا۔ یہ چمن میں ایسا آباد کر کے جا رہا ہوں، اگر تم قدردانی کرو گے تو میں محمد ضمانت دے رہا ہوں، نہ تمہارے ایمان پر خزا آئے گی، نہ تمہاری زمانے پر خزا آئے گی۔ پہلا مقام بیٹی کو دے دیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جاؤ جاؤ اللہ پاک تمہیں حرم پاک میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ مجھے بھی معلوم نہ رکھے، بچوں کی سبھی بچوں سمیت ماں باپ سمیت لے جائے، پورے بھون والوں کو اللہ پاک جمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ جانا حرم پاک کے پڑوس میں دیکھ لینا، آج بھی وہ کنواں موجود ہے جہاں زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، گلا کاٹ دیا کرتے تھے، ذبح کر دیا کرتے تھے۔ خدا کا قرآن کہتا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل بچیاں اپنے باپوں کا دامن پکڑ کے، اپنے باپوں کا گریبان پکڑ کے اللہ کے دربار میں لائیں گی اور کہیں گی اللہ پاک ان سے پوچھ ہم نے کیوں قتل کیا تھا۔ پروردگار عالم پوچھنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف سے منہ پھیر لے گا اور فرمائے گا تم ہی پوچھو تمہیں کیوں قتل کیا تھا۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، پوچھنا تو دور کی بات ہے، جو بچیوں کا حق کھا بیٹھتے ہیں، پروردگار عالم انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ بھون والوں کبھی اولاد میں بچوں پہ فخر نہ کرنا، کبھی کبھی بیٹیاں بھی ایسا کام کر جایا کرتی ہے کہ بھائیوں کو پیچھے چھوڑ جایا کرتی ہے۔ اگر بیٹیاں عیب ہوتی، اگر میرے عزیزوں بیٹیاں باپ کی پگڑیوں کو جھکانے والی ہوتی تو رب ذوالجلال کی قسم ہے اللہ اپنے نبی کے گلشن کو 4 بیٹیوں سے آباد نہ کرتا۔ کسی پھول کا نام زینب رکھ دیا، کسی پھول کا نام رقیہ رکھ دیا، کسی پھول کا نام ام کلثوم رکھ دیا، کسی پھول کا نام فاطمہ الزہرا رکھ دیا۔ پھر ان پھولوں کی خوشبو سے اتنا پیار ہے، سیدہ کا چہرہ پکڑ کے آسمان کی طرف کر دیا، الہی یہ میری فاطمہ میری بچی ہے، یہ میری سب سے چھوٹی بچی ہے، اے اللہ محمد فرشوں پہ راضی ہو گیا تو عرشوں پہ اس سے راضی ہو جا۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہی بچی ہے، اب دیکھو یہ بچی کیا کر کے جا رہی ہے، بھائیوں کو پیچھے چھوڑ کے کبھی کبھی بہن چلی جاتی ہے۔ یہ بچی کیا کر رہی ہے؟ حضرت علی نکاح کا پیغام لے کے آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگ گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے کہ علی نکاح کا پیغام لے کے آئے۔ امام الانبیاء سے جا کے پوچھوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، بچی توڑنی ہے، بچی کی ڈولی اٹھانی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر آ گئے، کملی والے ہر جگہ آپ نے ابو بکر کو یاد رکھا، غاروں میں ابو بکر کو یاد رکھا، سفر میں ابو بکر کو یاد رکھا، ہجرت میں ابو بکر کو یاد رکھا، ہر جگہ ابو بکر کو یاد رکھا۔ آج بیٹی کی شادی کے معاملے میں ابو بکر کو کیوں بھول گئے؟ ابو بکر سونے بتا کیا بات ہے، کملی والے بیٹی تیری کی شادی ہے اور مجھے ایمانداری سے آپ ذمہ داری سے بتاؤ کبھی کون سی جگہ ایسی ہے جب سیدنا صدیق اکبر کا مال کام نہ آیا ہو؟ جان ہے تو جان دینے کے لیے تیار ہے، بیٹی دینے کے لیے تیار ہے، بیٹی کا چہرہ تماچا کھانے کے لیے تیار ہے، بیٹی غار میں کھانا لانے کے لیے تیار ہے۔ کملی والے آج مجھے کیوں بھول گئے؟ مجھے بلا لیتے ہیں، تیری بیٹی
بیٹی کا نکاح ہے، مجھے بتا کپڑے کیسے بنانے ہیں، مجھے بتا فرنیچر کیسا بنانا ہے، مجھے بتاؤ بستر کیسے بنانا ہے، مجھے بتاؤ زیور کیسا بنانا ہے۔ رحمت للعالمین نے سنا، آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے، سیدنا صدیق اکبر کو پکڑ کے جو جوڑ دیا، فرمایا ابو بکر مجھے بتا اگر میں نے جہیز دینا شروع کر دیا تو غریب کی بچیوں کو کون میں آئے گا؟ امت کی غریب بیٹیاں بیٹھی رہیں گی، اگر میں نے جہیز دینا شروع کر دیا، خون والوں درخواست کر کے جاؤں گا اللہ پاک تمہاری بچیوں کو تمہیں 10-10 تولے سونا دینے کی، 10-10 لاکھ نہیں 10-10 کروڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ماں باپ تو بچیوں کی خوشی کے لیے اپنے گردے بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنا جسم سفید بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا ہر کوئی امیر کی بچی نہیں ہے، ہر گھر والا امیر زیادہ نہیں ہے، یقین جانو ہمارے گاؤں میں ہاتھوں میں کا ماحول ہے، بچی کا جہیز دکھانے کے لیے مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے، بچی کا جہیز دکھانے کے لیے محلے محلے میں گھر گھر میں پیغام بھجوایا جاتا ہے۔ خدا را آج کے بعد یہ طریقہ، آج کے بعد اس رسم کو اپنے قبرستان میں دفنا دو، اپنے دل کے قبرستان میں دفنا دو، تم کروڑوں دو تم لاکھوں دو، کسی کو کیا سروکار ہے، تو نے دیا تیری بچی نے لیا، کبھی اعلان کر کے گھر کے بیڑے میں، کبھی اعلان کر کے ڈیرے میں جہیز نہ دکھایا کرو، ساری امیر زادیاں نہیں آتی، کوئی جوتی گاٹھنے والے کی بیٹی بھی آ جائے گی، کوئی پھیری لگانے والے کی بیٹی آ جائے گی، امیر تو جا کے گھر دے گی مجھے ایسا فرنیچر لینا ہے، مجھے بتا غریب کی بچی کس کا دامن پکڑ کے فرمائش کرے گی، وہ تو باپ کے چہرے کو دیکھ کے آنسو بہائے گی، کہے گی ابا تیرے سے میں جہیز نہیں مانگتی، تیرے سے فرنیچر نہیں مانگتی، بلکہ جھولی پھیلا کے ابا جان تو خوشی کے آنسو مانگتی ہوں، ابا بیٹی کے حق میں تیرا آنسو نکل جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ اور یاد رکھو یہ خدا کی تقسیم ہے، بھائی امیر بنا دیا بہن غریب بنا دی، بہن امیر بنا دی بھائی غریب بنا دیا، اگر غریب کے بچے جوان ہیں امیر بھائی کے بچے جوان ہیں، اللہ اکبر، علاقے والوں نے کہہ دیا، رشتہ داروں نے کہہ دیا بھائی سے کیوں نہیں بیٹا مانگ لیتی، بھتیجا کیوں نہیں مانگ لیتی، کہتی ہے میں اس حیثیت کی نہیں، اچھا تو بولے تو اجازت دے تو ہم جا کے پوچھ لیتے ہیں، تیری طرف سے جا کے پوچھا اور جا کے کہا تیری بہن کی بچیاں جوان ہیں، رشتہ لے لے، اپنے بچوں سے بیاہ لے، کہتا نہیں رشتہ تو نہیں لوں گا لیکن مدد کروں گا، کیا مدد کرے گا، جہیز کی روٹی جہیز دے دے گا، کیا مدد کرے گا، برات کی روٹی دے دے گا، کیا مدد کرے گا، 50,000 روپے دے دے گا، اگر مدد کرنی ہے محرومی کے آنسو اپنی بھانجی کی آنکھوں سے صاف کر کے سینے سے لگا لے، اپنی بھانجی کا ڈولا اٹھا کے اپنے گھر میں لے آ، رب ذوالجلال کی قسم ہے بہن بعد میں راضی ہوگی، آمنہ کا لال پہلے راضی ہو جائے گا۔ یہ مقصد رسالت ہے، اور لوگوں اپنے مقصد رسالت کو سمجھے کوئی نہیں۔ احساس معرومی دور کرنی ہے، پتہ لگا بھائی کی دیہاڑی نہیں لگی، ایک بھائی روزانہ 10,000 کماتا ہے اور دوسرا سوکھی روٹی کو ترس رہا ہے، اللہ اکبر، اپنے گھر کی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے بھائی کے دروازے پہ لے جا کہ 2 روٹیاں لے کے آیا ہوں، روزانہ 2 کھاتا ہوں، آج 1 کھا لوں گا پر نہیں جاؤں گا، لیکن ماں چاہے کہ پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا جائے گا، ادھر ماں کو قبر میں آرام آ جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب، مولانا قاسم صاحب، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا ماں جائے گی، بھائی بہن کی مدد کے لیے بیوی سے مشورہ کرنے لگنا ہے، سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ ایک آٹے کے تھیلے کے لیے بیوی سے پوچھا جا رہا ہے بہن کی مدد کر دوں، وہ کیا کہے گی؟ چل اس پر نہ کر دے، اندر نہ کریو، یقین نہ دو، پہلے دل لے کے آؤ، سیٹ پر بٹھا دو، پھولوں کے بستر پر بٹھاؤ، انگ مانگے گی انگ دوں گا، چمڑا مانگے گی چمڑا دوں گا، محبتیں مانگے گی دوں گا، لیکن خبردار میرے ماں باپ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی، میرے بہن بھائیوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی، اگر تیرے بہن بھائیوں کا حق پورا نہ دوں گربان پکڑنا، ورنہ میرے بہن بھائیوں کے معاملے میں نہ بولنا، کیونکہ ہم ایک ہی پیٹ میں پیدا ہوئے، ایک ہی پیٹ میں بنے، ایک ہی راستے میں آئے، تقدیر کے فیصلے تھے، ایک امیر بن گیا دوسرا غریب بن گیا، لیکن ماں چاہتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے پیغام دے کے گئی تھی، او بیٹے اگر مجھے قبر میں
سکول پہنچانا چاہتے ہو، بھائی غریب کا کبھی ہاتھ نہ چھوڑنا۔ اور جاؤ جا کے گھر میں پیغام دے دینا۔ ایک مولوی صاحب آیا تھا اور آ کے کہہ کے چلا گیا، عورت سہاگنی اچھی لگتی ہے۔ اگر یہ میرا پیغام آپ جا کے گھر والوں کو سناؤ تو میں عرض کروں گا، کبھی بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو برا نہ کہنا، کبھی بچوں کے سامنے اپنے شوہر سے جھگڑا نہ کرنا۔ اگر بیوی خاوند کی عزت نہیں کرے گی تو اولاد کبھی باپ کی عزت نہیں کرے گی۔ اگر میں عزیزوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت اس کے سہاگ کی سلامتی ہے۔ ہم نے کئیوں کو دیکھا جنہوں نے بیوہ ہونے کی سفید چادر اپنے سر پہ پہن لی، چار بیٹے رلا رہے ہیں، چار بیٹے تو روٹی دینے کو تیار نہیں۔ یہی عورت جو گھر کے اندر راج کیا کرتی تھی، سونے کے کنکر پہن کے بیٹھا کرتی تھی، اس عورت سے لوگ آ کے اپنی امداد کروایا کرتے تھے۔ آج یہی لوگوں سے زکوٰۃ مانگتی پھر رہی ہے کہ مجھے دوائی کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے دو۔ آج یہ روزانہ سرانے کے نیچے پرچی رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، خاص کے تھک گئی ہے، پرچی دیکھ کے روتی ہے۔ کاش تو سلامت ہوتا، مجھے پرچی سرانے رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی، تو چلا گیا، مجھے علم کے سپے چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، جو پیار تو کیا دیں گے، ایک روٹی پہ تانا دیتے ہیں۔ باپ بڑا کل خالی ہو گئی، لوگوں کو بلا لیا، جامع مسجد میں لوگ آ کے اکٹھے ہو گئے، کھانا کھلایا، تقریر بیان سب کچھ ہو گیا۔ رشتے دار جانے لگے، اچھا بھائی ہمیں اجازت دے دو، چاچا جی ذرا ٹھہر جاؤ، تایا جی ذرا ٹھہر جاؤ، بابو جی ذرا ٹھہر جاؤ۔ اجی کیا کرو گے، ساڈا فیصلہ کر جاؤ۔ ابو مکان مجھے دے گیا تھا، ابو پلاٹ مجھے دے گیا تھا، میں نے باپ کی خدمت کی ہے، ابو کہہ رہا تھا ساری جائیداد تیری ہے، اللہ غنی۔ وہ کہنے لگا جی بینک کا پیسہ مجھے دے گیا تھا، کوئی پیسہ لے گیا، کوئی مکان لے گیا، کوئی ڈیرا لے گیا، کوئی مکان گاڑی لے گیا، اور جو باپ بیوہ کو چھوڑ کے گیا اسے لے جانے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، روزانہ بیٹا باپ کے مرنے کے بعد گھر آتا ہے، کہتا ہے آپ کے کمرے چلا گیا، مصیبت میرے لیے چھوڑ کے چلا گیا، نہ مرتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے۔ لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی، جب ماں کو روٹی پر تانے دینے لگے پھر بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی۔ بہن کو پھول کر کے کہہ رہے اس مصیبت کو لے جا، گھر میں بولتی رہتی ہے، 4 مہینے بہن نے رکھا، پھول کہتی ہے، پھول پہ کہتی ہے او میرا بھائی یہ میرے باپ کا گھر نہیں میرا سسرال ہے، اب تو میرا شوہر بھی تانے دینے لگا۔ پھر کسی بھائی کے گھر میں، کسی رشتہ داروں کے گھر میں جا رہی ہے، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، جب تیری جنت گلیوں میں رلنے لگے سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ جتن کیا تھے، پاپڑ بیل بیل کے پالا، لوگوں کے برتن مانج مانج کے پالا، چپکے زکاتیں اکٹھی کر کے مانگا۔ اللہ اکبر، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ ماں باپ دو ایسی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اگر ایک مرتبہ آنکھیں ان کی بند ہو جائے، پوری کائنات کے نظارے کرو، اللہ کی نعمتیں نظر آئے گی لیکن ماں باپ کا چہرہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ بہن بھائی، اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، خدا پاک کی قسم ہے، دنیا کی ہر نعمت مارکیٹ میں مل سکتی ہے لیکن ماں جایا کسی مارکیٹ میں نہیں مل سکتا ہے۔ زمین کا ٹکڑا کسی کے پاس زیادہ آ جائے، خدا کے واسطے اللہ کے لیے برداشت کر لو، اللہ کے لیے دے دو۔ تو نے کھایا تیرے بھائی نے کھایا برابر ہے، تو نے لیا تیرے بھائی نے لیا برابر ہے۔ اور کیا کرے گا زمین کا ٹکڑا حاصل کر کے، کیا کرے گا؟ تجھے تو فکر کرنی چاہیے، پتہ نہیں مجھے اتنی اذیت اور اتنا ظلم کر کے قبر ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اور بھائی کے گھر کو آباد کر دے، بہن کے گھر کو آباد کر دے، رشتہ داروں کے گھر کو آباد کر دے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، قبر کا انتظام بھی کر دیا جائے گا، مرنے سے پہلے بڑی جنت کا انتظام بھی تیرے لیے کر دیا جائے گا۔ اپنی زندگیوں کی فکر کرو، لوگوں کہاں جا رہے ہو، اپنے گھر کا ماحول دیکھو، جاؤ اس وقت
فقیر کے کہنے پہ ذرا اپنا گھر کا نظارہ دیکھ لینا، اس فقیر کے کہنے پہ اپنا جا کے گھر کا منظر دیکھ لینا۔ دو چیزیں تمہارے گھر میں موجود تو سکون کی نیند سو جاؤ، اے سی روم میں سو جاؤ، اپنی بیوی کے پہلو میں سو جاؤ۔ اگر دو چیزیں تمہارے گھر میں موجود ہیں، بچوں کو اپنی بازو پہ لٹا کے اپنے سینے سے چمٹا کے سو جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ دو چیزیں تمہارے گھر میں نہیں ہے تو کیوں سوتے ہو، کیوں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو، کیوں راتوں کو اٹھ کے روتے نہیں؟ کہ مولوی صاحب وہ دو چیزیں سونا چاہتی نہیں، وہ دو چیزیں مال اور گاڑی نہیں، وہ دو چیزیں کیا ہے؟ میں نے کہا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو، دو چیزیں تمہارے گھر میں ملے تو تمہارا گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمک رہا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں۔ اگر وہ دو چیزیں تمہارے گھر میں کوئی نہیں تو تمہارا گھر جہنم تو نہیں لیکن جہنم سے کم بھی کوئی نہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک تو نماز کے سجدے، دوسرا قرآن کی تلاوت۔ اپنے گھروں میں ڈھونڈو، اپنی بیوی کی گود میں ڈھونڈو، اپنی بچیوں کے ماتھے پہ ڈھونڈو، اگر نماز کا سجدہ نظر آ جائے، قرآن کی تلاوت تمہارے کمروں میں گونجتی ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارا گھر دنیا کے اندر جنت ہے۔ جاؤ مہمان کو دنیا میں لانے سے پہلے مہمان کی گود کا انتظام کرو، مہمان کے ڈرائیونگ روم کا انتظام کرو، مہمان کے سلیپنگ روم کا انتظام کرو۔ 9 مہینے گود میں اٹھانے کی فکر کرتی ہے، 2.5 سال گود میں بٹھانے کی کیوں فکر نہیں کرتی؟ ماں فاطمہ بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے کیونکہ حسین کو گود قرآن والی ملی، ماں نے سینے سے لگایا قرآن سنایا، ماں نے گود میں پگھوڑا دیا قرآن سنایا، ماں نے لوریاں دی قرآن سنایا۔ مجھے لگتا ہے شہزادہ حسین ماں کے سینے سے لگ کر جب دودھ پیتا ہوگا، ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چہرہ دیکھتا ہوگا، ماں زبان سے قرآن سناتی ہوگی، حسین آنکھوں میں کہتا ہوگا ابا اس گود کی قیمت ادا کروں گا، اس پیار کا حق ادا کروں گا۔ بیٹے کیسے ادا کرے گا؟ ابا تُو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، ابا میں کربلا میں نیزے کی نوک پر تجھے قرآن سناؤں گا۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں کے اندر تبدیلی لے کے آؤ۔ کہتے ہیں ہائے اسمبلیاں ٹوٹنے کا وقت آ گیا، کہتے ہیں اپوزیشن بھاری ہو گئی۔ اللہ کے بندے اسمبلی کی اپوزیشن تو بعد میں بھاری ہوگی، پہلے تیرے اپنے گھر کی اپوزیشن بھاری ہو گئی۔ تیرا بچہ بغاوت کرنے کے لیے تیرے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہے، تیری بچی نے سر ننگا کر دیا، سر پہ دوپٹہ اتار دیا، اس سے بڑی اپوزیشن کیا ہوگی؟ تیری بیوی تیری نافرمان ہو گئی، اس سے بڑی اپوزیشن کیا ہوگی؟ تیرے بچے تیرے حکموں کے باغی ہو گئے، تیرے بچوں کی حرکتوں سے تیرے گھر کی عزت پر دھبا لگنے لگا، اس سے بڑی اپوزیشن کیا ہوگی؟ اگر بیماری بچانی ہے، اگر حکومت بچانی ہے تو اپنے گھر کی حکومت کو بچا۔ تیرے گھر کی حکومت کیسے بچے گی؟ اللہ کے قرآن کی برکت سے بچے گی، نبی کے فرمان کی بچے گی۔ بیوٹی پارلر میں تیار ہونے سے بہتر ہے اپنے زندگی کو رحمت والے انبیاء پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت والے پارلر میں تیار کر، اتنا تیار ہو کہ اتنا خوبصورت بن جا، چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، زندگی کے حصوں کو دیکھو مصطفیٰ یاد آ جائے۔ بس آخری بات کہہ کے دعا کروا رہا ہوں، سب سے آخری بات کہہ رہا ہوں، سردی کا موسم ہے، گرم ٹوپیاں پہن کے بیٹھے ہو، جرسی پہن کے بیٹھے ہو، سویٹر پہن کے بیٹھے ہو، سردی کا موسم ہے اور سوٹ موٹر سائیکل پہ جاؤ گے، کانوں کا کیپ پہنو گے، دستانے پہنو گے، میاں کیا بات ہے؟ گرمی میں تو ایک پسینے کی چھینٹ برداشت نہیں کرتا تھا، لور کا کرتا اتار کے پھینک دیتا تھا، اور سردی کے موسم میں 5 کلو کا وزن برداشت کر رکھا ہے کہ مولوی صاحب 5 کلو کا وزن وجود میں اس لیے ڈالنا ہے کہ یہ وزن ہمیں سردی سے بچائے گا۔ میں نے کہا اتنا وزن تجھے سردی سے بچاتا ہے؟ کہ جی ہاں۔ میں نے کہا 4 ماشے کا وزن اور چہرے پہ برداشت کر لے، مولوی صاحب اس سے کیا ہوگا؟ کہ 5 کلو کا وزن سردی سے بچائے گا، یہ 4 ماشے کا وزن تجھے قبر اور جہنم کے آگ سے بچا کے رکھ دے گا۔ اب تمہاری مرضی، دنیا کی سردی سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، خدا کے واسطے میں تمہیں کھڑا تو نہیں کروں گا، بلکہ میں کہتا ہوں دل میں ارادہ کر لو، آج کے بعد گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن آمنہ کے لال کی سنت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ رکھو گے داڑھی کا ارادہ کرتے ہو؟ کون کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو
انشاءاللہ حضور کی سنت کو سر پہ سجائیں گے، چہرے پہ سجائیں گے، پگڑی سر پہ سجائیں گے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ایسا کام نہیں کریں گے کسی سے کسی کی دل شکنی ہو جائے، ایسا کام نہیں کریں گے جس میں کسی کا نقصان ہو جائے۔ ماں باپ جنت کے ٹکڑے، ماں باپ جنت کی چوکھٹ، ماں باپ جنت کا دروازہ، انہیں اتنا راضی کرو، اتنا راضی کرو، ادھر موت کا جھٹکا لگے، ادھر فرشتہ کان میں کہے ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا آجا، تجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، آگ کا بند ہونا ہے، خدا بھی راضی ہے تیرے سے، مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے۔ کرو گے بھائی کوشش، یہی انسان کا مقصد ہونا چاہیے۔ پورا سال اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم دنیا میں آئے نہیں، بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو تلاش بھی کرو، اس کو سمجھو بھی، اس مقصد پر عمل بھی کرو۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا آپ لوگوں نے انتظار کیا، 2 منٹ رفیق سفر ہے، نعت خوان ہے، ثنا خوانی کرتا ہے، اور صرف 2 منٹ حضور کی ثنا خوانی کرے گا، اور آپ احباب سے مجھے اچھی امید ہے انشاءاللہ آپ ان کا خیر مقدم کریں۔